الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ سورہ معارج کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا، جس غلیظ چیز سے بنایا وہ ہمیں معلوم ہے۔ اس آیت پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ دو مقصد ہیں اس آیت کے۔ ایک تو انسان جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی حیثیت دیتا ہے، خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اس کی اوقات یاد دلانا۔ میں چونکہ یوٹیوب پہ یہ جو سائنس سے متعلق ویڈیوز ہیں یہ میں بہت دیکھتا ہوں، اور ہمارے جو دیسی لبرلز ہیں نا، دیسی جو نئے نئے سائنسدان بنے ہیں، ان کو بھی سنتا ہوں۔ ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ بیچارے فارغ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھو، کسی بھی علم میں جب تک گہرائی نہ ہو تو وہ علم فائدے کے بجائے الٹا نقصان دینا شروع کر دیتا ہے، اگر اس علم میں گہرائی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ایک شاعر نے شعر پڑھا، اس میں یہ الفاظ ہے، دریا با حباب اندر۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یعنی شاعر نے کسی کے بیان کی تعریف کی کہ اس نے دریا کو بلبلے میں بند کر دیا ہے۔ دریا با حباب اندر۔ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، مشاعرے میں وہ لوٹ پوٹ ہنس رہا ہے، بہت کہہ کے لگا رہا ہے۔ شاعر نے کہا کہ یار یہاں بڑے بڑے اردو کے ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ تو اس شعر کا اتنا اثر نہیں ہوا، تو اتنا کیوں خوش ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں شعر کا مطلب سمجھاؤں، باقی بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے آپ کہہ رہے ہو دریا میں بہا بندر، دریا با حباب اندر، دریا میں بہا بندر، تو دریا میں بندر بہتا ہوا، ہاں ہاں کیا زبردست۔ تو اب دیکھو، اس مشاعرے میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو بالکل بھی اردو نہ آتی ہو، تو وہ تو ٹانگی نہیں اڑائے گا نا، وہ کہے گا مجھے کیا پتا کیا کہا ہے۔ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، نہ اس کی ذات کو نقصان ہوگا، نہ کسی اور کو نقصان ہوگا۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے اردو میں میری معلومات زیرو ہیں۔ اور جو اردو کے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ بہت فائدہ ہوگا۔ کہیں گے یار دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اس کے لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس بھی ایک لفظ آ گیا ہے، اور شاعر جو شعر میں پیغام دینا چاہتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم جب اردو کے امتحان دیا کرتے تھے، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شاعر شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے، پھر ہم بتاتے تھے میر تقی میر شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آج کل سیاستدانوں کی تقریروں کے نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے شاعر شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اس دفعہ مجھے بھی کچھ سیٹیں دے دو، بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورے بات یہ ہوتا ہے کہ تو مجھے بالکل کیا کیا جا رہا ہے، اگنور کیا، شاعر شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارے سیاستدان تو اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، سب نہیں، میجورٹی اسی طرح ہی ہے، سب ہی سمجھ لیں آپ، سب نہیں، میجورٹی اسی طرح ہے۔ کیا کروں، میں مجبور ہوں نا۔ تو میں کچھ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیا کہ آپ نے ہمارے بارے میں کہا، تو میں کہوں گا میں نے سب کے بارے میں تھوڑی کہا ہے، تو اس لیے میں سیف گیم کھیلتا ہوں، سیف گیم۔ آپ کہہ سکتے ہو اگر بالفرض سب یہ کرتے ہیں تو پھر تو کچھ کا مطلب جھوٹ ہو جائے گا، تو بھائی وہ تعویل ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے سیاستدان مراد ہوتے ہیں اس میں، پوری دنیا میں تو ایک آدھ تو ٹھیک ہوگا نا۔ خیر، تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جن کو اردو بالکل بھی نہیں آتی وہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے، جن کو اردو اچھی آتی ہے وہ تو بہت فائدے میں جائیں گے۔ یہ جو بیچ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اردو ادب میں ماہر نہیں ہے، اس کو اردو میں بندر کا پتہ ہے، دریا کا پتہ ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے، یہ گمراہ ہو رہا ہے، اور یہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، اور شاعر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑے گا سوسائٹی میں جا کے۔ کیونکہ جب یہ کہے گا کہ اتنے زبردست ادیب بیٹھے ہوئے تھے اردو ادب کے، ان کے سامنے شعر یہ سنایا گیا ہے کہ دریا میں بہا بندر، تو دوسرے شاعر کہیں گے یار اس شاعر کا تخیل اور اس کا معیار تو بہت ہی پست ہے، اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کے یہ دریا میں بہا بندر جیسے شعر سنا رہا ہوتا ہے یہ بیٹھ کے، اس کی بھی واٹ لگے گی بیچاری کی۔ تو یہ میں نے مثال کیا سمجھانے کے لیے دی ہے کہ علم یا تو کمال ہو یا زیرو پہ ہو۔ زیرو پہ ہوگا تو علماء کی تقلید کر لے گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، مفتی صاحب سے پوچھ لو، یا پھر رسوخ ہو کہ خود تحقیق کرے۔ جب بیچ کا ہوگا تو ضلوا واضلوا، حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف دین کے علم کے بارے میں نہیں ہے بھائی، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے بارے میں بھی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں دیسی لوگ جو نئے نئے سائنٹسٹ بن رہے ہیں، سائنس سیکھ رہے ہیں، یہ بہت سے ان میں آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں۔ کچھ گنتیاں پڑھ لی ہوتی ہیں انہوں نے، 2 + 2 = 4 کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے، اور پھر
بار بار یہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سائنس تو کہتی ہے ہر چیز جو ہے وہ پروف ہونا چاہیے، ہر چیز سائنٹیفکلی پروف ہونا چاہیے ہر چیز کا. سائنس نہیں مانتی مولانا نے کیا کہا، یا پیغمبروں کی کیا دعوت ہے، یا تورات کیا کہتی ہے، یا انجیل کیا کہتی ہے، یا قرآن کیا کہتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے پروف. چھوڑو یار، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. سائنس کیا مانگتی ہے؟ ثبوت. تو جب مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہوگا، سائنس ہے یار. اور مذہبی باتیں کیا ہیں؟ ہوائی. کوئی پروف ہوتا ہے مذہبی باتوں کا؟ کوئی پروف نہیں ہے. مذہب کہہ رہے جنت ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ثابت کیا؟ کتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے، کوئی ایک حور کبھی دریافت ہوئی ہو؟ اگر ہو بھی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے ہماری. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ جو جنت کی حوریں تھیں وہ آ گئی ہیں، لیکن کوئی آ کے اٹھا دیتا ہے، الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. جنات اب تک دریافت نہیں ہوئے ہیں. مذہب باتیں کرتا ہے برکت کی. حلال میں کیا ہے؟ بولو نا، برکت. یہ میں ٹاپک اس لیے زیادہ چھیڑتا ہوں کہ یہ ہماری جو یونیورسٹی کے لونڈے لپاڑے ہیں نا آج کل، یہ سائنس سے بڑے وہ انسپائر ہو رہے ہیں. ہونا چاہیے، لیکن اتنا انسپائر ہونا کہ خدا کو سوسائٹی سے آؤٹ کرنا شروع کر دو، یہ بغاوت ہے. جس نے جو پیدا کرنے والا ہے نا اس سائنس کا، آپ اسی کے منکر ہو گئے. جس نے یہ فزکس کے اصول بنائے، جس نے کیمسٹری میں ایکویشنز ہوتی ہیں نا، دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کے مل کے پانی بنتا ہے، تو بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. ہائیڈروجن بھی اس نے بنائی، آکسیجن بھی اس نے بنائی. تو یہ جو نئے آ رہے ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں، سائنس کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس ٹاپک کو زیادہ چھیڑتا ہوں بیانات میں. تو میں کیا مثال ہی بھول گیا یار. ہاں، تو وہ کہتے ہیں دیکھو سائنس مانگتی ہے پروف ہونا چاہیے، ایویڈنس. کیا ہونے چاہیے؟ ایویڈنس. اور مذہب کی باتیں کوئی ایویڈنس نہیں. جنت کی حور کوئی ایویڈنس ہے؟ بولو نہیں. جنات کوئی ایویڈنس؟ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی ترقی ہو گئی، کوئی ایک حور کسی کو نظر نہیں آئی. کوئی جن چڑیل بھوت جن کو نظر آ رہا ہے وہ اکثر دماغی مریض ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں عامل تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو عاملوں کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے نا. یہ تو اپنی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا، اکثر جن چڑیل بھوت جن کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ خود کھسکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اکثر. تو جنات کا لیکن وجود ہے. مذہب کہتا ہے کہ جنات کا وجود ہے، اور حوروں کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے. کوئی نظر آیا فرشتہ کسی کو؟ کوئی بڑے بڑے سائنسدان گئے، ایک نے بھی نہیں کہا کہ جی فرشتہ ہے، جن ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا ثواب ہے، قبر کا. ہاں، برکت کی میں مثال دے رہا تھا. برکت، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حلال تھوڑا ہو اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. تبھی حدیث میں بات بات میں برکت کی دعائیں. بارک اللہ. جب نکاح ہو گیا نبی نے دعا دی دولہا دلہن کو اللہ برکت دے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے سنت ہے اس کو برکت کی دعا دینا، یعنی اس نکاح میں اللہ برکت رکھے. کسی نے مال کمایا، بھائی اللہ تمہارے پیسے میں برکت دے. اب سائنسدان کہتے ہیں واٹ از برکت؟ برکت کیا ہے بھائی 10 روپے کا مطلب 10 روپے ہے، 20 روپے کا مطلب. یار آپ لوگ بول لو، میں کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، میں یہاں کوئی پروگرام میں تھوڑی آ رہا ہوں. آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو گپ شپ کے انداز میں بات ہوتی ہے سب، تو پھر مزہ بھی آتا ہے بات کرنے کا. میرا ساتھ دیں آپ لوگ.